رمضان المبارک کا 30واں روزہ ہے اور 1443 ہجری کا۔ نہ معلوم اگلا سال رمضان المبارک کس نے دیکھا اور کس نے نہ۔ اگر گزشتہ سالوں کے حساب سے ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں۔ رب کریم اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر اور بابرکت فرمائے۔ دیکھیں آج آخری روزہ ہے اور کل شوال المکرم کی یکم ہے اور پہلی تاریخ ہے۔ تو رمضان المبارک کے آخر میں صدقۃ الفطر کے حوالے سے میں چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیں صدقۃ الفطر کے بارے میں بنیادی مطلب سمجھیں، پھر اس کی فضیلت سمجھیں، اس کا مقدار سمجھیں اور پھر اس پر کچھ مسائل اور سوال و جوابات۔ سب سے پہلی بات کہ صدقۃ الفطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر، فطر، افطار، اس کا معنی ہوتا ہے روزہ کا ختم کرنا، روزے کی افطاری کر دینا، روزے کو پورا کر لینا۔ تو صدقۃ الفطر کا معنی وہ صدقہ جو روزوں کے مکمل ہونے پر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں۔ یہ دین اسلام میں واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اب واجب کس پہ ہے میں آگے چل کے اس کا نصاب عرض کرتا ہوں۔ تو یہ صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر پر ضروری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی حدیث پاک الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم یوں نقل فرماتے ہیں کہ جب مسلمان روزہ مکمل کر لیں تو ان کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان پینڈنگ، معلق، لٹکے ہوئے ٹھہرے ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک صاحب نصاب صدقۃ الفطر ادا نہ کر لے، اور جب صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا پھر روزوں کو قبولیت میں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ روزے بھی رکھیں، وہ جان کا صدقہ ہے، مال بھی دیں، یہ پیسوں کا صدقہ ہے۔ تو وجہ دیکھیں، روزہ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے حدیث پاک میں ہے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ سوال اٹھتا ہے کہ عبادت تو ہر اللہ کے لیے اور ہر عبادت کا بدلہ اللہ دے گا، تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے اس کا عبادت کا بدلہ میں دوں گا؟ اصل میں یہاں کچھ مسئلہ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ باقی جو عبادات ہے نا، مثلا نماز ہے، تو جب میں نماز پڑھوں گا تو سامنے والے کو بھی نظر آئے گا، دیکھنے والے کو بھی نظر آئے گا، ارد گرد کو پتہ چلے گا عبادت ہے۔ ٹھیک ہے میں اللہ کے لیے پڑھوں گا، کوئی ریاکاری نہ ہو، لیکن نظر تو ہے نا۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں، ایسے حج ہے، ایسے آپ قربانی کو دیکھ لیں، کچھ بھی آپ دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، جسے دیں گے آپ تو دوسرے کو جو دے رہے ہیں تو اسے تو کم از کم پتہ ہے نا کہ پیسے مجھے دے رہا ہے۔ لیکن روزہ ایسی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہوتی ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ جھوٹ بھی بولیں روزہ ہے تو اگلا اس کو ویریفائڈ نہیں کر سکتا کہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہیں میں اندازہ لگا لوں اس کا منہ گیلا ہے، اس کے ہونٹ بالکل گیلے ہیں، پانی پیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے وضو کیا ہو، تو ہم کیسے ثابت کریں گے یہ روزہ ہے اس کا؟ تو یہ خالص اللہ کو پتہ ہے۔ اور پھر اس روزے سے تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ دیکھیں واش روم میں ہم غسل کر رہے ہوں نا تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اس وقت میں مسلمان پانی نہیں پیتا، دیکھ کوئی نہیں رہا لیکن اللہ کی نظر سے تو چھپا ہوا نہیں ہے نا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ اور عبداللہ کے درمیان ہے، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے۔ تبھی فرمایا روزہ میرے لیے، یعنی اس کی جانچ پڑتال میرے ذمے ہے، اس کے معاملات میرے سامنے ہیں، اس کا خصوصی بدلہ میں دوں گا۔ تو یہ پھر روزہ کا صدقہ فطر جو ہے، مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی عبادت تھی، اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو۔ حدیث پاک میں کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، دل و دماغ کا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی غیبت نہ کریں، بد نظری نہ کریں، برا بول نہ بولیں، برا بول نہ سنیں، برائی کو دیکھیں نہیں، یعنی مختلف چیز۔ اس میں کمی بیشی فطرت انسانیت پہ ہم سے ہو جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم نبی نہیں ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو۔
یا ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہوں. ہم سے غلطی ہوگی تو اس کا علاج اللہ سے معافی مانگ لینا. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کو پڑھنے کے بعد ہم سے گناہ ہی نہ ہو. ہمارے صوفیاء کرام بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ایسا وظیفہ اس دھرتی پہ یا نبوت کے لیے ہے یا فرشتوں کے لیے، امت کے لیے نہیں ہے. امتی سے گناہ ہوگا تو جب گناہ ہوگا تو پھر تو کہا گناہ ہونے سے اللہ کی نظر سے نہیں گرتا، وہ تب گرتا ہے جب اس گناہ پر مضبوط رہے، توبہ نہ کرے. اگر گناہ کے بعد توبہ کر لیا اور توبہ اس نے کر لی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ بندے کو ایسے کر دیتی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. جب نہیں کیا تھا تو اللہ کی نظر میں یہ محبوب تھا، تو اب گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی نظر میں ویسا محبوب ہے. تو یہ چیز ہے. اب اللہ رب العزت کے اتنے بڑے اچھے کام کے معاملات میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی تو ہو گئی ہوگی، تو صدقہ فطر اس کمی کوتاہی کو پورا کر دیتا ہے. یہ ہے صدقۃ الفطر، یہ بنیادی مقصد. اور مقصد بھی ہے کہ غریب کا چولہا جلے گا، دوسرے کے سامنے کوئی نیکی کا اظہار، یہ مختلف اور ہے، لیکن بنیادی مطلب یہ ہے، یہ صدقۃ الفطر ہے. جیسے ہم لوگ حج اور عمرے پہ جائیں، جتنی بھی احرام کی پابندی کریں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرت انسانی پہ ہم سے اوپر نیچے ہو جائیں گی. مثلا بال ہم نے توڑنا نہیں ہے نا، ہم احرام میں ہیں، لیکن وضو کے خلال کے دوران کوئی بال ہم مجھ سے گر گیا تو اب میں داڑھی کے بالوں کو کوئی الفی لگا کر تو نہیں ٹھہرا ہوں، تو اس کے اوپر دم تو ہے نہیں. اب ظاہری بات ہے صدقات ہے تو بندہ صدقہ ویسے ہی دے دیتا ہے. تو جیسے وہ عمرے اور حج کا صدقہ ہم ویسے دے دیتے ہیں اپنے حج اور عمرے کی کمی اور بیشی کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو صدقۃ الفطر روزے کی کمی بیشی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ یہ گندم کے لحاظ سے، جو کے لحاظ سے، کشمش کے لحاظ سے، کھجور کے لحاظ سے، یہ چاروں چیزوں کے نام حضور علیہ السلام نے خود حدیث میں لیے ہیں. گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا، یہ چاروں آپ علیہ السلام نے خود طے فرمائے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سیب کے حساب سے دے دیں، کیلوں کے حساب سے دے دیں، مالٹے کے حساب سے دے دیں، اس میں ہم اپنا عقل نہیں چلا سکتے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے متعین کردہ چیز ہے. ہاں، آپ جب ان چیزوں کا ریٹ کے حساب سے قیمت دینا چاہیں تو بھی اس کی گنجائش موجود ہے کہ اس سے اگلے کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہیں. ان میں جو گندم ہے وہ 2.25 سیر ہے. سیر وہ جو پرانے زمانے کا ہے، آج کل والا لیٹر اور کلو کے حساب سے نہیں ہے. تو یہ 2 کلو سے زائد اور 2.5 کلو سے کم، احتیاطاً لوگ اس کو 2 سے لے کر 2.5 کلو کہہ دیتے ہیں اگر گندم کے لحاظ سے. جو، کشمش اور کھجور، یہ چاروں 4 کلو سمجھ جائیں. یہ 3.5 کلو سے زائد ہے اور 4 کلو سے کم ہے تو احتیاطاً 4 کلو. آپ اس حساب سے اس کا ریٹ دیکھ لیں. اب ہر بندہ گندم کے لحاظ سے آج کل دینے پہ تیار ہے. تو یہ 4 چیزیں آپ علیہ السلام نے کیوں بتائی ہیں؟ یہ 4 چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر بس آپ کی مرضی ہے جس سے دے دیں، نہیں، یہ اپنی ہڈی پسلی کے حساب سے، کیونکہ کھجور کا، کشمش کا اور جو کے ریٹ میں بڑا فرق ہے گندم کے لحاظ سے. اگر ایک کا 150 بنتا ہے تو ایک کا 2000 بھی بنتا ہے. تو بندہ اپنی جیب کو ٹٹولے، اپنے حالات کو دیکھے کہ میں اتنی اپنے اندر وسعت رکھتا ہوں کہ میں جو کے حساب سے دے سکتا ہوں، کھجور کے حساب سے 4 کلو دے سکتا ہوں، یا میں کشمش کے لحاظ سے 4 کلو دے سکتا ہوں، تو پھر وہ گندم والا نہ دے، کیونکہ اپنی حیثیت کو دیکھ رہا ہے. گندم والا تو وذالک اضعف الایمان ہے نا، گویا دوسرے لفظوں میں ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. تو کم سے کم یہی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، قل هو اللہ احد والی سورۃ اخلاص جو ہے، یہ عام طور پہ جب نماز سکھائی جاتی ہے تو ساتھ بتایا جاتا ہے کہ الحمدللہ پڑھیں گے، جب یہ پوری ہو جائے پھر قل هو اللہ پڑھ لیں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم ہر دفعہ ہر رکعت میں جب بھی نماز پڑھیں الحمدللہ کے بعد قل هو اللہ پڑھیں، دوسری صورت پڑھنی نہیں ہے. نہیں، قل هو اللہ یہ سب سے چھوٹی مقدار ہے. اور کوئی صورت نہیں آتی تو یہ پڑھ لیں، ورنہ آپ کچھ اور صورتیں پڑھ سکتے ہیں. صرف قل هو اللہ کے اوپر تو بندہ نہ ٹھہرا رہے نا. اس کی مثال بھی ایسے ہے کہ جو بندہ صرف گندم کے لحاظ سے ہی دے تو بس یہ قل هو اللہ ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے سورت فاتحہ کے ساتھ. اگر اس کو اور صورتیں آتی ہیں تو وہ اور صورتیں پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اس کی ہڈی پسلی گنجائش پیدا رکھتی ہے اپنے مالی لحاظ سے تو اور چیزوں سے بھی دے سکتا ہے، صرف یہ گندم کے لحاظ سے نہیں ہے. اچھا، اگلا جملہ، اب وہ کس بندے پر آئے گا؟ یہ غلط فہمی بنیادی ہے عوام میں.
وہ سمجھتے ہیں ہر روزہ دار پر آئے گا. ایسی بات نہیں ہے، ہر صاحب نصاب پر آئے گا. صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس مال موجود ہے. اچھا وہ مال کتنا ہے؟ وہ حدیث پاک میں خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں منشن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سونے کو کہتے تھے دینار، سونا دینار کی شکل میں ہوتا تھا پیسوں میں، اور چاندی کو کہا جاتا تھا درہم، یعنی درہم اس وقت چاندی کے ہوتے تھے. اس کے علاوہ بھی سونا چاندی تھے، فضہ اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ سونے کا ذہب، یہ اور بھی چیزیں، لیکن دینار سونے کا تھا اور درہم چاندی کا تھا. تو جس کے پاس سونے والے دینار ہوتے تو جب تک 20 دینار نہ ہو جاتے اس کے اوپر صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے احکام متوجہ نہ ہوتے. اور اس طرح درہم ہوتے تو جب تک 200 درہم نہ ہو جائیں چاندی والے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے احکام متوجہ نہیں ہوتے تھے. 200 درہم ہو جائے یا 20 دینار ہے، پھر اس کے اوپر صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے وجوب کی بات ہوتی. صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ میں بنیادی عوامی فرق سمجھا رہا ہوں. یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے مال کے اوپر، بس زکوٰۃ میں سال گزرنا ہے. حولان حول اور مال نامی کی شرط ہے، یہاں پر سال نہیں ہے. آپ طلوع آفتاب جو عید والے دن کا ہے اس سے پہلے اگر کسی مال کے مالک بن جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ سال پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ آپ پہ صدقۃ الفطر وہاں واجب ہو جائے گا. مثلا ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو کسی نے چاند رات کو آ کر کچھ پیسے دے دیے ہیں، وہ اتنی مقدار ہے کہ اس پر صدقۃ الفطر آتا ہے، تو اب اس کے اوپر آ گیا ہے. یہ نہیں کہے گا بھئی تو میں کو 4 گھنٹے پہلے ملے، اب یہ تو مجھے ابھی ملے ہیں میرے اوپر نہیں ہے. یہ زکوٰۃ میں تو شرط ہو سکتی ہے، اس پہ نہیں ہو سکتی. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے 20 دینار جو تھے وہ موجودہ دور کے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے دور کے جو 200 درہم تھے وہ موجودہ دور کے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بنتی ہے. یہ جو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لیے یا تو 52.5 تولے چاندی ہو اور یا 7.5 تولے سونا ہو، حدیث میں 7.5 تولہ سونا کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں 52.5 تولہ چاندی کا لفظ نہیں ہے. حدیث میں 200 درہم اور 20 دینار، تو 20 دینار یہ 7.5 تولہ سونا کے برابر ہوتے تھے، اور 200 درہم یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتے تھے. حدیث میں وہ ہے، ہم اس کی ہم شکل بتاتے ہیں، اس لیے کہ آج کے دور کے درہم اور دینار اور ہیں. آج کل جو کویتی دینار ہے وہ سونے کا نہیں ہے، وہ کاغذ کا ہے. اور آج کل جو مثلا UAE کا درہم ہے یا کسی اور ملک میں آپ خلیجی ممالک کے درہم دیکھ لیں تو وہ بھی کاغذ کا ہی ہے، وہ کوئی سونے چاندی کا نہیں ہے. تو آج کل زندہ مردہ برابر شمار، تو اس لیے یہ درہم اور یہ دینار مراد نہیں ہے، وہ حضور علیہ السلام کے دور والے ہیں، اس کو ہم سونا چاندی میں دیکھ لیں. اچھا یا سونا ہے تو اتنا، یہ چاندی ہے تو اتنا، دونوں مقدار ہو گئے. اب یہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال تجارت ہے. اب مال تجارت کو دیکھیں. مال تجارت کا معنی جس چیز سے یہ تجارت کرتا ہے اور اس کو بیچتا اور خریدتا ہے. مال تجارت سے ایک چیز نکل گئی، مثلا ایک آدمی مثلا لوہار کی دکان پہ کام کرتا ہے. اب لوہار کے جو اوزار ہوتے ہیں جس سے یہ نلکے کی موٹر کی فٹنگ کرتا ہے یا اس کو اتارتا ہے، تو اوزار اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے. مال تجارت وہ چیز شمار ہوگی جو یہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے. ہاں اس کے پاس اوزار پڑے اور یہ اوزار کی خرید و فروخت کرتا ہے پھر تو وہ شامل ہوں گے، لیکن جو اس کے گھر کے، اس کے دکان کے اوزار ہیں وہ استعمال میں آتے ہیں تو وہ شامل نہیں ہے. تو اس کو یہ مال تجارت ہے. اسی طرح یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہوتا ہے. اب وہ قرض 2 طرح کا ہے. آپ کو پتہ ہے بندہ کھانے والا نہیں ہے، مجھے دے گا، آج دے گا یا مقررہ تاریخ پہ دے گا، نہیں تو مہینے 2 بعد دے گا، صحیح مجھے کھا نہیں گیا، تو آپ اس مال کے مالک ہیں. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر دیا، وہ آپ اس کے مالک ہیں، اس کی زکوٰۃ اور اس کی باقی معاملات آپ پر ہیں. ہاں ایک بندہ آپ کے پیسے لے کر کھا گیا، جیسے مزاربت والوں کا حال ہے جو ان کے لے کر لوگ کھا گئے ہیں، تو وہ مال زمار ہے، وہ ان کے پاس تو وسعت ہی نہیں ہے کہ چیز مل سکے، تو اس کی کوئی زکوٰۃ اور کوئی صدقۃ الفطر اس بندے واجب نہیں ہے. بلکہ یہ مظلوم ہے، ظالم تو وہ ہے جو کھا گیا، وہ دنیا میں تو نہیں دے رہا، وہ آخرت میں اس سے لیں گے اور اس سے آخرت میں اس کے ڈبل کے حساب سے لیا جائے گا. تو جب تک اس کو نہیں ملتا وہ مال، یہ اس کا مالک بھی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، فطر بھی نہیں ہے اس کا. ہاں جس دن مل گیا پھر بھی اللہ کا کرم دیکھیں، اس دن سے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ شروع ہوگی. پچھلے والے سال جس میں اس نا امید ہو چکا تھا وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، شمار نہیں ہوں گے. یعنی اتنی آسانی ہے.
تو یہ مال ہے اور اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ہاں ہر بندے پر نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو دینے والے ہوں گے اور کچھ وہ ہیں جو لینے والے ہوں گے۔ اگر ہر روزہ دار پر صدقہ فطر واجب ہے، اس میں صاحب نصاب نہیں دیکھیں گے، تو مجھے بتائیں پھر لینے والا کون ہوگا؟ جب ہر بندہ ہی دینے والا ہو تو لیں گا کون؟ یہ دیواریں لیں گی، پنکھے لیں گے، چھتیں لیں گی، تو لیں گے بھی وہ بندے نا۔ تو پتہ چلا جس کے پاس اتنا مال ہے وہ دینے والا ہے، جو اس سے کم رکھتا ہے وہ لینے والا ہے صدقۃ الفطر۔ تو ہر پہ نہیں ہے، مالدار پہ، اور مالدار کی یہ مقدار سونے اور چاندی کی شکل میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں نے جو رات معلومات لی ہیں نا کہ رات کے حساب سے جو گزشتہ رات ہے چاندی کا ریٹ کتنا ہے، یہ 200-300 روپے کم 80,000 روپے بنتا ہے۔ یعنی 200-300 روپے اگر نکال لیں 80,000 سے، یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بنتی ہے۔ اس کو 80,000 سم تھنگ سمجھ لیں آپ بس احتیاطاً۔ یعنی اتنے پیسے اگر کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یا اتنے پیسوں کا اس کا مال تجارت ہے، یا اتنے پیسے کے سونا چاندی کے زیورات اس کے پاس ہے، اور ضرورت سے زائد ہے، موبائل ضرورت ہے، گاڑی ضرورت ہے، گھر جس میں رہتا ہے وہ ضرورت ہے، پہننے کے کپڑے وہ ضرورت ہے، فریج ہے، باقی چیزیں یہ ضرورت ہے، جو ضرورت سے زائد ہے، اگر اس کی مالیت بھی یہی نکلتی ہے تو بس اس کے اوپر پھر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ یہ ہے صدقۃ الفطر کی اس کی مقدار۔ اب اس نے یہ صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اب صدقۃ الفطر بعض بندوں کی طرف سے واجب ہے اور بعض بندوں کی طرف سے مستحب ہے۔ صدقۃ الفطر بندہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دے گا، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر یہ اتنے مال کا مالک ہے تو اپنے نابالغ اولاد کا یہ دے گا۔ ہاں بالغ اولاد کا دینا چاہے تو واجب نہیں ہے، دے سکتا ہے، ان کو اطلاع کر دے دے، مستحب کام ہے، اچھا کام ہے۔ بیوی کی طرف سے دینا چاہے اس کو بتا دے، اس کی طرف سے دے دے۔ ایسے ہی ہے کہ یہ گویا ان کے لیے یہ احسان کر رہا ہے، واجب اس کے اوپر نہیں ہے۔ ایک بات اس پر بنیادی مسئلہ سمجھیں، وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نیٹ کے ذریعے ان تک یہ بات دنیا میں جاتی ہے۔ کچھ لوگ باہر ممالک میں ہیں، اب وہ صدقۃ الفطر دینا چاہتے ہیں، یہاں کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اور کچھ ناواقف ہوتے ہیں تو مسئلہ غلط کر بیٹھتے ہیں۔ ملک سے باہر ہے ایک آدمی تو وہاں کا اعتبار ہوگا جہاں رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جس ملک کا باشندہ ہے اس ملک کے پیسوں کا اعتبار ہوگا، جی نہیں۔ اگر کوئی پاکستانی سعودیہ میں رہتا ہے تو سعودیہ میں اس کے اوپر صدقۃ الفطر کتنا آتا ہے وہ دیکھا جائے گا، پاکستانی ریٹ نہیں دیکھا جائے گا۔ اچھا جو نابالغ بچوں کا باپ دے گا تو اس کے اگرچہ نابالغ بچے پاکستان میں رہتے ہوں، والد ادا کر رہا ہے وہ اس وقت کرنٹ لوکیشن اس کی سعودی عرب ہے، تو پھر یہ اپنے نابالغ بچوں کا بھی حساب وہی رکھے گا اگرچہ وہ پاکستان میں رہتے ہو، پیسے وہاں کا حساب لگائے گا۔ ایسے ہی ایک بندہ امریکہ میں چلا گیا تو یہ وہاں کا حساب رکھے گا۔ اگر میں مثلاً باہر ملک رہتا ہوں، آؤٹ آف کنٹری ہوں، اور میں کسی بھائی کا دینا چاہ رہا ہوں تو اس کا یہ نہیں ہے پاکستان کے حساب سے، میں یہاں کے حساب سے دوں گا جس جگہ میں موجود ہوں اور میری کرنٹ لوکیشن جہاں کی ہے، تو اس حساب سے آپ دے دیں۔ تو اس طرح بندہ صدقۃ الفطر دیتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کا وقت کیا ہے، یہ واجب ہوتا کب سے ہے اور کب سے پہلے دینا چاہیے، یہ بھی تحدید اور لمیٹیشن رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے موجود ہے۔ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے جس دن رمضان المبارک کا اختتام اور اگلے دن کی صبح چڑھی، طلوع آفتاب ہوئی، یعنی کل اس ٹائم کے قریب کے دن سمجھ جائیں، یعنی جب کل یکم شوال ہونی ہے تو اس وقت دیکھیں گے طلوع آفتاب کے وقت اشراق سے پہلے طلوع آفتاب ہوتا ہے، پھر اشراق ہوتے ہیں۔ عید والے دن تو اشراق ہے ہی نہیں، تو پھر طلوع آفتاب کو دیکھیں گے۔ اب طلوع آفتاب میں جو ہے نا اس وقت اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ اور کب تک دے سکتا ہے کہ جی نماز عید سے پہلے دے گا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث میں لفظ موجود ہے کہ ایک بندے نے نماز عید الفطر پڑھ لی اور پھر ادا کیا تو فرمایا وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، بس وہ صدقہ ہی دیا ہے اس نے، وقت تو نکل گیا، بس اپنے سر سے اب ایک بوجھ اتار رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس واجب ہونے سے پہلے رمضان میں دینا چاہیں، ابھی رمضان شروع ہے، ابھی وقت آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، پہلے دینا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ غریب اپنے لیے کچھ پہلے خرید لے گا، کوئی چیز پہلے خرید لے گا تو آپ دے سکتے ہیں، آپ کا ادا ہو جائے گا۔ بلکہ فقہاء نے تو لکھا کوئی رمضان سے پہلے دینا چاہے تب بھی جائز ہے، دے سکتا ہے، تو یہ اس کو ادا کر سکتا ہے، یہ اس کو جا کر دیتے۔ بس اس حساب سے صدقۃ الفطر چلانا۔ جتنے مسائل فی الوقت میرے ذہن میں تھے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی صدقۃ الفطر کے متعلق سوال ہو تو آپ پوچھ لیں، تاکہ اگر
بس 80,000 کے لگ بھگ قیمت اس کی۔ اب جو کے لحاظ سے دیکھیں، جو 4 کلو اب کتنے کا ہے؟ کراچی کا ریٹ اور ہے، ڈی اے خان کا ریٹ اور ہے۔ یہ اب سبزی منڈی والے بتائیں گے بھی کتنا ریٹ ہے۔ 4 کلو ہو جو بھی، وہ کھجور بھی اور کشمش بھی، اس کے 4 کلو کا ریٹ پتہ کر لیں کتنے کا۔ گندم کا ہے تو بس 2.5 کلو کا دیکھ لیں، اس کو آٹا بھی آپ ساتھ شامل کر سکتے ہیں اس حساب سے۔ جی ہاں، آپ وہی جنس دینا چاہیں، مثلا گندم ہے، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہ دینا چاہیں تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ قیمت تو تب ہے جب آپ وہ نہ دے سکیں۔ آج کے دور میں گندم میں دیہات میں تو کوئی دے گا، شہر میں کون سا گندم دے گا؟ ایسا تو سارے پی کے آٹا بڑی پہ اسے کو، تو آج کل اسی لیے قیمت آسان ہے تو وہ دے دیتے۔ کے پیسے اگر آپ نے رکھ دیتا ہے کہ کسی کو دینے ہیں، وہ صرف نماز وغیرہ پڑھ کے پھر اگر دے دے، وہ پیسے تو الگ پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، الگ پڑے ہوئے نہیں ہیں، مستحق کے پاس پہنچ جانے چاہیے۔ الگ پڑے ہوئے ہیں تو بس وہ کام پورا ادا۔ جیسے حدیث پاک میں قربانی کا وقت اللہ کے رسول نے بتایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قربانی واجب ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ہم پہلے جائیں گے، نماز عید الاضحیٰ پڑھیں گے، فصلی لربک وانحر، پہلے نماز ہے اور پھر قربانی ہے۔ تو جن تک یہ بات نہیں پہنچی تھی انہوں نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر ڈالی۔ آپ علیہ السلام نے غصہ نہیں فرمایا لیکن مسئلہ بتا دیا، فرمایا جس بندے نے پہلے ذبح کیا نماز سے پہلے وہ بہت اچھا ہے، وہ گھر والوں کو گوشت کھلا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قربانی ہوئی ہوئی، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ، بس وہ گوشت کی دعوت کر رہا ہے اپنے گھر والوں، یعنی یہ اشارہ دیا کہ وہ قربانی نہیں ہے، قربانی نماز کے بعد میں ہے۔ اور جس بندے نے قربانی نہیں کی وہ میرے ساتھ عید پہ کیا، اب ہم واپس آ گئے عیدگاہ سے، حضور نے فرمایا وہ اب ذبح کر لیں، یعنی اس کا وقت تو اللہ کے رسول نے خود بتا دیا۔ تو ایسے صدقۃ الفطر کے وقت اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں پیسے علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دوں، فارغ ہوں گا تو ایک دن بعد دے دوں، یا نماز عید الاضحیٰ پڑھ کے دے دوں، عید الفطر پڑھ کے دے دوں، یوں نہیں ہے، غریب تک پہنچنے چاہیے اس وقت سے پہلے پہلے۔ زبردست، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یقین مانے اگر کسی کا پیسہ مکس ہے، صحیح بات ہے، حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، یہ دونوں مکس ہے، تو وہ حلال سے کرے، حرام سے نہ کرے۔ حرام مال کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنے پر بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مراد بیوی، ایمان بھی گیا اور جان بھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ بندہ حلال۔ میں اس پر آپ کو واقعہ عرض کروں، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یوں گفتگو فرما رہے تھے مسائل دینی پر، تو کہا یوں صدقہ، یوں زکوٰۃ، یوں پیسے، یہ مقدار۔ کسی نے یوں کہہ دیا کہ حضرت حرام مال میں اندر زکوٰۃ کتنی ہے، حلال مال کی زکوٰۃ آپ نے بتائی۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جواب بڑے حکیمانہ ہوتے تھے۔ ہم نے تو زیارت نہیں کی، جن حضرات نے کیا وہ جانتے ہیں، ہم نے تو مفتی کو کتابوں میں پڑھا ہے رحمہ اللہ۔ وہ اس انداز میں جواب دیتے تھے کہ وہ جواب بھی ہو جاتا ہے اور اگلے کے دماغ میں بھی آ جاتا ہے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ سب نے کہا بھائی یہ جو 2.5% ہے نا، 40واں حصہ ہے، یہ تو ہے حلال مال کی زکوٰۃ، حرام مال کی اس سے الگ ہے۔ اس نے کہا حرام مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا جتنا حرام مال پڑو سارے کا سارا کسی غریب کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو اس میں، یعنی بتایا کہ اس کی زکوٰۃ کوئی نہیں، آپ نے ویسے ہی دینا ہے۔ تو اسی لیے حلال مال کی دے، حرام مال سے نہ حج ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، نہ صدقۃ الفطر ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر کوئی مریض مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اس کا کیا ذکر ہے؟ یہی مسئلہ میں ذہن میں رکھ کے آیا تھا، مجھے بھول گیا، آپ نے اچھا کیا پوچھ کے، جزاکم اللہ۔ بھائی پوچھ رہے ہیں ایک بندہ مریض ہے، وہ فدیہ دیتا ہے، یعنی ہر روزے کے وہ پیسے دے رہا ہے، تو یہ بندہ آپ صدقۃ الفطر کی کیا ترتیب ہے؟ تو پھر یہ ذہن میں رکھیں وہ روزے رکھے یا نہ رکھے تو وہ صدقۃ الفطر دے گا، چاہے فدیہ دیا اس کے ساتھ دے گا۔ فدیہ تو ہے ڈیلی کا، صدقۃ الفطر پورے مہینے کا ایک ہی ہے نا۔ تو مثلا اگر گندم کے لحاظ سے اگر ہم 150 روپے لے لیں، پاکستانی 2022 کے وقت کا حساب لے لیں، تو جو 150 روپے روزانہ کے دے گا اس میں 150 روپے مہینے میں اضافی کر لے گا کہ وہ اس کے فطرانہ ہے۔ کیوں؟ اب یہ جو فطرانہ یہ کیوں دے گا؟ اس نے روزے تو نہیں رکھے، تو بھائی جو فدیہ دیا ہے وہ فدیہ روزے رکھنے کے برابر ہے نا، تو اس لیے اس پر بھی فطرانہ ہے کہ اگرچہ فدیہ دے رہا ہے پھر بھی یہ فطرانہ دے گا، چاہے وہ مریض ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ شیخ فانی ہے۔ ایک بچہ اگر
पैदा हो नमाज से पहले पहले तो उसका भी देना पड़ेगा। नमाज से मुराद ये नमाज से पहले अगर बच्चा पैदा हो जाता है, तुलुए आफ्ताब के वक़्त से पहले पैदा हो गया वो तो शामिल है, तुलुए आफ्ताब के बाद वाला शामिल नहीं है। यानी यकम शव्वाल की तुलुए आफ्ताब से पहले पहले किसी बंदे की बच्चा पैदा हो जाता है तो इसका तो वाजिब हो गया, क्योंकि टाइम पर आ गया, वो टाइम के बाद है, क्योंकि अब तो वजूब हो चुका है ना। वजूब होने के बाद, दिन चढ़ने के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ है तो थोड़ा जरा सब्र करके तो टल गया तो फिर वो नहीं होगा।